بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ ابن الصلاح میں حافظ ابن الصلاح جو 65 انواع علوم الحدیث کے ذکر کرتے ہیں تو ان میں سے ہم ایک علم وہ پڑھ چکے ہیں جو حدیث صحیح کے حوالے سے تھا۔ یہ دوسری نوع ہے علوم الحدیث میں جو حدیث حسن ہے۔ حدیث حسن کے حوالے سے حافظ ابن الصلاح نے 3 تعریفیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے تعریف خطابی کی جو 388 ہجری میں فوت ہوا ہے، اس کی ذکر کی کہ الحسن ما عرف مخرجہ واشتہر رجالہ۔ دوسری تعریف انہوں نے امام ترمذی کی ذکر کی ہے، جن کی وجہ سے حسن کی یہ اصطلاح کافی معروف اور مشہور ہوئی ہے، کہ اگرچہ ان سے پہلے بھی یہ اصطلاح دیگر علماء کے ہاں ہمیں ملتی ہے۔ تیسری تعریف انہوں نے قال بعض المتاخرین کے الفاظ سے ذکر کی، اور ہم نے ذکر کیا کہ ان کا اشارہ ابن الجوزی کی طرف ہے، 597 ہجری۔ پھر ابن جوزی کی تعریف پر انہوں نے مزید وضاحت نہیں کی کہ یہ، بلکہ ساری تعریفوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تمام تعریفیں مستبہم ہیں، کل ھذا مستبہم۔ حسن کی یہ تمام تعریفیں غیر واضح ہیں، اور یہ کسی پیاسے کی پیاس کو نہیں بجھاتی، مطلب مقصد کو پورا نہیں کرتی۔ لیکن پھر بالخصوص ترمذی اور خطابی کی تعریفوں کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ تعریفیں یہ صرف حسن کو نہیں بلکہ صحیح کو بھی شامل ہیں، تو اسی وجہ سے یہ بھی غیر واضح ہیں۔ اور پھر ابن الصلاح نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ میں نے منتشر اور متفرق اقوال محدثین کے جمع کیے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حسن کی 2 قسمیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے خطابی کی تعریف سے ایک قسم بنائی ہے اور ترمذی کی تعریف سے دوسری قسم بنائی ہے۔ نام اگرچہ انہوں نے نہیں دیے، بعد میں انہی تعریفوں کو جن کی طرف ابن الصلاح اشارہ کرنا چاہتے ہیں، بعد میں ابن حجر عسقلانی نے انہی اقسام کو، ایک کو نام دیا حسن لذاتی ہی کا اور دوسرے کو نام دیا حسن لغیری ہی کا۔ تو پھر خود ابن الصلاح نے وہ جو خطابی اور ترمذی کی تعریفیں کی تھی حسن کی، تو ان دونوں تعریفوں کی ایک کی انہوں نے تشریح اور وضاحت کی اپنے الفاظ میں۔ جی، انہوں نے وضاحت کی ان تعریفات کی جی، اور یہ بھی ذکر کیا کہ جس امام کے نزدیک جو اصطلاح مشکل تھی تو انہوں نے اسی کو ذکر کیا، اور جو آسان تھی، مشکل نہیں تھی، تو اسے اس نے چھوڑ دیا۔ اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن دوسری اصطلاح یا دوسری قسم کی طرف سرے سے گیا ہی نہیں، بلکہ ان سے وہ تعریف ذہول کر چکی ہے اور وہ اسے بھول چکے ہیں۔ حسن کے بارے میں ہم نے بھی اس کے علاوہ گفتگو کی
کہ ایک تو یہ تعریفیں ہیں تین جو انہوں نے ذکر کی ہیں، جبکہ متقدمین کے نزدیک حسن متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے اس کے جو مختلف استعمالات تھے وہ ہم نے ذکر کیے کہ متقدمین کے نزدیک حسن کے اطلاق میں اس کے 5-6 اطلاقات آتے ہیں، 5 ہم نے ذکر کیے تھے، اور اس میں کافی تنوع ہے۔ حسن کبھی صحیح کے معنوں میں آتا ہے، کبھی حسن کے یہ دونوں معانی جن میں متاخرین استعمال کرتے ہیں لذاتی اور لغیرہ، کبھی غریب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور حسن کبھی منکر، اور حسن کبھی موضوع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو متقدمین کے نزدیک اس میں کافی تنوع پایا جاتا ہے۔ وَنُوَضِّحُهُ بِتَنبِيهَاتٍ وَتَفْرِيعَاتٍ أَحَدُهَا الْحَسَنُ يَتَقَاصَرُ عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم إما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى، وذلك غير مشترط في الحسن، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه، وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رحمه الله في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم من غير الرجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل لمجيئه من وجه آخر، وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور، ولذلك وجه متجه كيف وإنا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا، واللہ اعلم۔ کہ اب یہاں پہ حسن کی تینوں تعریفات اور بعض کی تشریحات کرنے کے بعد حافظ ابن الصلاح جس طرح انہوں نے نوع اول میں پہلے صحیح حدیث کی تعریف کی، اور پھر انہوں نے جو دو اصطلاحات تھی ھذا حدیث صحیح اور ھذا حدیث غیر صحیح، ان کی وضاحت کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بعض اہم فوائد وہ ذکر کیے تھے جو صحیح حدیث کے ساتھ متعلق تھے۔ یہاں پر حدیث حسن کی 3 تعریفیں اور 2 اقسام بنانے کے بعد اور ان کی مختصر تشریح کے بعد حافظ ابن الصلاح حسن کے ساتھ اب بعض تفریعات کو ذکر کرتے ہیں اور بعض تنبیہات کرتے ہیں۔ تنبیہ کہتے ہیں بیدار کرنے کو، یعنی کوئی اگر اعتراض کرے تو اسے تنبیہ دی جائے گی کہ تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو، اور اسے بیدار کیا جائے گا، تنبیہ دی جائے گی کہ تمہاری یہ بات یہ درست نہیں ہے۔ اور تفریح کہتے ہیں
علماء کہتے ہیں کہ تفریع اصل میں فرع سے ہے، فرع شاخ کو کہتے ہیں، جس طرح اصل جڑ کو کہتے ہیں اسی طرح فرع شاخ کو کہتے ہیں۔ یعنی بعض ضمنی باتیں جو بعد میں انسان ذکر کرتا ہے اور یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی تو اسے تفریع کہتے ہیں۔ جعل شیء عقیب شیء لاحتیاج اللاحق الی السابق، کسی چیز کو دوسری چیز کے بعد ذکر کرنا، لاحتیاج اللاحق الی السابق، کیونکہ بعد میں اس چیز کا ذکر کرنا، یہ بعد میں جو ہم لاتے ہیں تو یہ بھی سابق کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ان باتوں کو ذکر ضرور کریں، تو اسی لیے تفریع کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بعد میں لانا اس وجہ سے کہ جو ماقبل ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے، تو اسے تفریع کہتے ہیں۔ یہ تو یہاں پہ بعض تنبیہات اور بعض تفریعات کے ذریعے حدیث حسن کی مزید وضاحت یہ کی جاتی ہے۔ یہاں پر ابن الصلاح نے حدیث حسن کے لیے یہ تقریباً 9 تفریعات ذکر کی ہیں۔ گزشتہ نوع میں حدیث صحیح کے ساتھ ابن الصلاح نے 8 فوائد ذکر کیے تھے، یہاں پر 9 تفریعات یہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو پہلی تفریع ہے تو اس میں امام ترمذی کی جو تعریف تھی کہ اگرچہ ہم نے اس کی وضاحت کی ہے تو یہاں پہ حافظ ابن الصلاح اسی امام ترمذی کی تعریف کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، تھوڑا سا انہیں اور کھول رہے ہیں۔ دوسرا یہاں پہ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں جو حسن لغیرہ کو، یعنی اس حسن کو کہ جس میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے لیکن وہی حدیث دیگر سندوں کے ساتھ بھی آ جاتی ہے اور وہ حدیث قابل عمل بن جاتی ہے، تو وہ لوگ جو حسن لغیرہ کو، اگرچہ ابن الصلاح نے حسن لغیرہ کا نام ذکر نہیں کیا، یہ صرف آسانی کی غرض سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ حسن لغیرہ کو حجت نہیں مانتے تو حافظ ابن الصلاح نے انہیں تنبیہ کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ ٹھیک ہے، حدیث حسن میں، حسن لغیرہ میں راوی کی عدالت اور ضبط صحیح کے معیار کی طرح نہیں ہوتی، لیکن جب یہی روایت دیگر سندوں سے بھی آ جائے تو وہ جو معمولی ضعف ہوتا ہے تو دیگر سندوں کے آنے کی وجہ سے وہ ضعف یسیر وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے بالخصوص کہ اگر حسن لغیرہ کی حجیت سے اور اس کو دلیل مانے سے بعض شافعی فقہا جو ہیں وہ انکار کریں تو ہم انہیں امام شافعی کا حوالہ دیں گے۔ یہاں پہ صرف شوافع کی تخصیص کرنا کہ اگر وہ اس کی حجیت سے انکار کریں اس کی وجہ کیا ہے، ایک تو خود حافظ ابن الصلاح وہ امام شافعی رحمہ اللہ فروع میں ان کے مسلک پر ہیں اور انہی کے اقوال کو انہی کی رائے پر فتویٰ دیتے ہیں، جس طرح عام طور پہ اکثر علماء جو فقہ حنفی اس پر فتویٰ دیتا ہے تو انہیں حنفیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر عالم کو۔ تو یہاں پہ ایک تو حافظ ابن الصلاح خود ایک شافعی محدث ہیں، فروع میں امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال پر وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ، یہاں پہ فقہائے شافعیہ کی تخصیص کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ مرسل میں مرسل دیگر جو ائمہ ہیں، دیگر جو فقہا ہیں، ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، تو مرسل تابعی ان کے نزدیک حجت ہے۔ صرف امام شافعی ہیں جو تابعی کے مرسل سے، اور اس میں انہوں نے قول کیا ہے، اور انہوں نے شرائط کے ساتھ اسے حجت مانا ہے۔ تو اسی لیے امام شافعی کا حوالہ دیتے ہیں کہ امام شافعی نے تو دیگر ائمہ کے برعکس، انہوں نے تو یعنی مرسل کو بھی مطلق نہیں مانا، جس طرح وہ دیگر فقہا مطلق کے بارے میں انہوں نے کافی یعنی گنجائش سے کام لیا ہے اور انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا، جبکہ امام شافعی مانتے ہیں لیکن وہ شرائط کے ساتھ مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس لیے فقہائے شافعیہ کی تخصیص یہ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی جو تنبیہ ہے اور تفریع ہے حدیث حسن کی، تو اس میں یہی بات ہے مختصر الفاظ میں، کہ جو لوگ حدیث حسن لغیرہ کی حجیت سے کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ یہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، تو یہاں پہ ابن الصلاح نے جی ان کو تنبیہ کی ہے کہ امام شافعی جیسے بڑے محدث اور بڑے فقیہ جب وہ مرسل تابعی کو مانتے ہیں تو ہم اسے امام شافعی کا وہ قول وہ پیش کریں گے، اور اسی طرح شوافع میں سے امام ابو المظفر السمعانی کا قول ہم اسے پیش کریں گے۔ وَنُوَضِّحُهُ بِتَنبیہات وَتَفْرِیعَاتٍ، اور ہم وضاحت کریں گے اس حسن کی بتنبیہات، چند تنبیہات کے ذریعے، وتفریعات، اور چند تفریعات کے ذریعے۔ اور یہاں پہ میں نے کہا کہ انہوں نے یہ 9 تفریعات یہ ذکر کی ہیں۔ یہ سب سے پہلی تفریع جو ہے حدیث حسن کی احدھا، سب سے پہلی تفریع وہ یہ ہے کہ الحسن یتقاصر عن الصحیح، حسن حدیث یہ کمتر ہوتی ہے عن الصحیح، صحیح حدیث سے۔ یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ حسن یہ کمتر ہوتی ہے لیکن متاخرین کے نزدیک، اور یہاں پہ ان کی حسن سے مراد اصل میں وہی امام ترمذی کی تعریف میں جو انہوں نے دوسری قسم ذکر کی، تو یہاں پہ حسن سے مراد ان کی وہی ہے کہ الحسن یتقاصر عن الصحیح، کیونکہ آگے وَذَلِكَ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ فِي الْحَسَنِ، کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ حسن سے مراد ان کی کیا ہے، حسن لغیرہ ہی ہے۔ یہ الحسن یتقاصر عن الصحیح، حسن یہ کمتر ہوتی ہے عن الصحیح، صحیح سے، فی اس بات میں کہ ان الصحیح، کیونکہ صحیح حدیث جو ہے من شرط ہی اس کی شرائط میں سے، ان یہ بات ہے، ان یکون جمیع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم واتقانهم، صحیح کی شرائط میں سے یہ بات ہے کہ ہوتے ہیں اس کے تمام راوی، تحقیق ثابت ہوتی ہے ان کی عدالت، وضبطهم واتقانهم، اور ان کا ضبط اور اتقان۔ عدالت سے مراد عدل ہونا حدیث صحیح کی تعریف میں جو ہم نے پڑھا، اور ضبطہم اور اتقانہم سے مراد ان کا جو ضبط ہے، ٹھیک ہے، ضبطہم و اتقانہم، تو اس سے مراد ان کا وہ حافظہ ہے کہ صحیح کی شرائط میں سے کہ اس کے تمام راویوں کا عادل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور ان کا ضابط ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مضبوط حافظوں والے اور ضبط والے وہ ہوتے ہیں۔ پھر ضبط کتاب میں لکھے ہوئے اس کو بھی شامل ہے، اور اسی طرح یاد کرنے کو بھی شامل ہے، اور اس کی یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔
کہ کیسے یہ ثابت ہوتی ہیں؟ کسی راوی کا عدل ہونا، ہم کیسے کسی راوی کو عدل قرار دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے کسی راوی کو ضابط اور متقن جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں؟ کہ کسی راوی کو عدل کہنا، کسی راوی کو ضابط اور متقن کہنا، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ فلاں راوی یہ عدل ہے، یہ فلاں راوی یہ ضابط اور متقن ہے؟ مثلا کہ امام بخاری اب بہت بڑے محدث ہیں، ہم اس بات کا تعین کیسے کریں گے آج کے دور میں کہ امام بخاری یہ عادل محدث تھے، عادل راوی تھے؟ امام بخاری کا ضبط اور ان کا اتقان یہ حد درجے کا تھا، ہم یہ بات کیسے ثابت کریں گے؟ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث تھے، امام احمد ابن حنبل عادل راوی کیسے تھے؟ یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ اور ان کا ضبط اور اتقان یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام احمد ابن حنبل وہ ایک بہت مضبوط حافظے کے مالک تھے، اور یا امام احمد ابن حنبل وہ اچھے طور پہ حدیث کو لکھتے تھے؟ تو اس بات کا تعین ہم کیسے کریں گے؟ کسی راوی کو عدل اور ضابط ہم کیسے قرار دیں گے؟ تو یہاں پہ ابن الصلاح نے دو طریقے اس کے بتائے ہیں، اگرچہ اس کے علاوہ جو دیگر طریقے ہیں وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ دو طریقے انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ ایک راوی کا عدل ہونا اور ایک راوی کا ضابط اور متقن ہونا، یہ دو طریقوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یا اما بالنقل الصریح، یا تو صریح نقل کے ساتھ، اور یا او بطریق الاستفاضتی، اور یا شہرت کے ذریعے، کہ اما بالنقل الصریح او بطریق الاستفاضتی۔ سب سے پہلے یہ استفاضہ اور شہرت یہ آسان ہے، کہ اسے ہی ذکر کرتا ہوں کہ کسی راوی کا عدل ہونا، کہ دینی اعتبار سے یہ راوی یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ راوی فاسق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عدل میں پوری وضاحت ہے کہ یہ راوی یہ فاسق نہیں ہے، یہ راوی جھوٹا نہیں ہے، اور اسی طرح اس میں فسق کے کوئی کام وہ نہیں ہے، تو یہ راوی کا عدل ہو، اور اسی طرح اس پر تقوی، دینداری، اللہ کی تابعداری یہ غالب ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ تو راوی کا عدل ہوا۔ دوسرا راوی کا ضبط، راوی کا ضبط کہ اس محدث نے جو احادیث جتنے شیوخ سے پڑھی ہیں تو باقاعدہ انہیں یاد کیا ہے، اور پھر ضبط یاداشت کا کیا ہے؟ یاداشت کا ضبط یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ اس کے ساتھ راستے میں بھی ملیں، مسجد میں ملیں، اور اس سے کہیں، اگر اس نے یاد کرنے کے ذریعے تمام احادیث کو اس نے یاد کیا ہے، تو جب بھی آپ اس سے مطالبہ کریں کہ جی مجھے فلاں حدیث جو ہے ذرا وہ سند کے ساتھ، پہلے تو سند کے ساتھ یہ حدیث کو پڑھا جاتا تھا، یہ تو آج کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور لوگ سند کا اہتمام نہیں کرتے، تو جیسے ہی اس سے کہا جاتا تھا تو وہ اسی وقت حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اور آپ کے مطالبے پر وہ اسی وقت اگر ایک حدیث ہوتی یا 100 ہوتی تو اسی وقت وہ سنا دیتا۔ یہ تو ضبط صدر ہے، اور ضبط کتاب کہ ایک شخص نے حدیث کو لکھا ہے تو باقاعدہ اس نے الفاظ کو، سیاہی کو، اسی طرح اپنے شیخ کے اصل کے ساتھ یا ایک معتمد نسخے کے ساتھ اس نے باقاعدہ اس کا مقابلہ کیا ہے اور موازنہ کیا ہے، اور پھر اپنی کتاب کی اس نے بھرپور حفاظت کی ہے۔ تو کسی راوی کے ضبط کے بارے میں ہم کیسے پتہ چلے گا؟ استفادہ شہرت کے ذریعے، شہرت اور استفادے کے ذریعے، کہ کسی محدث کے بارے میں
جب یہ مشہور ہو جائے اور امت میں آج تک اس کی وہ شہرت وہ چلی آ رہی ہو تو اسے وہ شہرت اور استفادہ کہتے ہیں. جیسے امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام بخاری، ابو داود، امام شعبہ، عبداللہ ابن مبارک، اور یہ بڑے بڑے علماء. اب ان کے بارے میں مشہور کی حد تک تو چھوڑیں، بلکہ تواتر کی حد تک، یہ متواتر کی حد تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ یہ علم حدیث کے بڑے خادم تھے، اور یہ بڑے بڑے ائمہ تھے، اور یہ بڑے بڑے علماء تھے جنہیں لاکھوں کی احادیث وہ یاد ہوتی تھی. تو یہ ہے او بطریق الاستفاضہ. جی ان علماء کے بارے میں کہ یہ نہایت دیندار عدل راوی تھے، نہایت دیندار پرہیزگار متقی لوگ تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کا جو ضبط ہے وہ بھی کمال کا ضبط تھا، ان کا ضبط کمال کا ضبط تھا. تو یہ بطریق الاستفاضہ کسی راوی کے بارے میں یہ علماء کے درمیان مشہور ہو جائے. بعد میں تو یہ مشہور ہیں، یہ اپنے زمانے کے محدثین میں بھی یہ مشہور تھے. جی ان علماء کو اللہ نے اپنے زمانے میں بھی شہرت دی تھی. ایک یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے کہ کسی راوی کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ راوی یہ عادل ہے، اور یہ راوی یہ ضابط ہے، ٹھیک ہے، اس کا ضبط جو ہے وہ مشہور ہے. یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کہ دوسرے علماء اس کے بارے میں صراحتاً جی تزکیہ کریں اور صراحتاً تصریح کریں، اور اس کے بارے میں تعریفی کلمات کہیں اور اس کی تصریح کریں کہ فلاں محدث، فلاں عالم یہ عادل راوی ہے، فلاں راوی ثقہ ہے، فلاں راوی یہ ضابط اور متقن ہے. دیگر علماء اس کے بارے میں تصریح کریں، اما بالنقل صریح، دیگر علماء سے ہمیں یہ نقل ملے کہ انہوں نے اس عالم کے بارے میں کہ اس کے عدل اور اس کے ضبط کے بارے میں تصریح کی ہے. مثلا یہ امام شعبہ وہ کسی دوسرے محدث کے بارے میں وہ کہیں کہ فلاں محدث یہ عدل ہے، فلاں محدث یہ ضابط اور متقن ہے. یا اسی طرح امام بخاری کسی محدث کے بارے میں کہہ دیں تو اب یہ ایک معدل، تعدیل کرنے والا، اور اسے تزکیہ بھی کہتے ہیں. تزکیہ یعنی ایک محدث وہ دوسرے محدث کے بارے میں تزکیہ کرے. تزکیہ کرے مطلب اس کے بارے میں یہ تصریح کرے اور اس کے بارے میں یہ وضاحت کرے کہ یہ فلاں عالم، یہ فلاں محدث یہ عادل ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، یہ فاسق نہیں ہے، اور یہ اس کا ضبط، اسے احادیث صحیح طور سے یاد ہوتی تھیں یا اگر لکھی ہیں تو بڑا اہتمام کیا ہے. دو طریقے تو ابن الصلاح نے یہاں پہ ذکر کیے. تیسرا طریقہ وہ ہے تعدیل ضمنی. تعدیل ضمنی اور اسی طرح ضبط ضمنی. تعدیل ضمنی اور یا ضبط ضمنی کہ صراحتاً تو ذکر نہ کیا جائے لیکن ضمنی طور پر کہ کسی راوی کے بارے میں اس کی تعدیل کی جائے اور یا اس کے ضبط کی تعریف کی جائے. یہ دونوں طریقے یہ ہوتے ہیں. یہ تیسرا طریقہ ہے. اس کی میں مثالیں ذکر کر رہا ہوں لیکن پہلے ابن الصلاح کی یہ عبارت کہ اما بالنقل صریح، یا تو صریح نقل کے ذریعے کسی راوی کا عدل اور ضبط یہ معلوم ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، اور یا بطریق الاستفاضہ،
اور یا شہرت کے طریقے سے، شہرت کے ذریعے سے ایک راوی کا عدل اور ضبط جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے۔ علامہ سنبینہ انشاء اللہ تعالی، جیسا کہ ہم اسے عن قریب بیان کریں گے۔ کہاں پہ بیان کریں گے؟ صفحہ نمبر 136، جو نوع نمبر 23 ہے، کہ النوع الثالث والعشرون، صفحہ نمبر 136 دیکھ لیں، تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہی دو طریقے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ ایک طریقہ اور بھی ذکر کیا ہے لیکن وہ اتنا راجح نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 136 اپنی اس کتاب میں دیکھ لیں، النوع الثالث والعشرون، معرفت صفت من تقبل روایته ومن ترد روایته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثیق وتعدیل۔ ٹھیک ہے جی، اس میں یہ ذکر کرتے ہیں وَنُوَضِّحُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ بِمَسَائِلَ إِحْدَاهَا عَدَالَةُ الراوی۔ یہاں پہ تو انہوں نے راوی کی عدالت کیسے ثابت ہوگی، جس طرح انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا ہے ثبتت عدالتهم وضبطهم واتقانهم اما بالنقل الصریح او بطریق الاستفاضہ۔ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں عدالت الراوی، راوی کی عدالت تارتن کبھی تثبت و ثابت ہوتی ہے بتنصیص معدلین علی عدالتہ، معدلین یعنی دیگر جو ائمہ اور علماء ہوتے ہیں کہ جن کی ایک رائے ہوتی ہے اور بڑی مضبوط رائے ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی راوی کی عدالت پر تنصیص تصریح کو کہتے ہیں کہ اگر وہ تنصیص کریں اور وہ تزکیہ کریں، یہ وہی ہے اما بالنقل الصریح، کہ اگر وہ تصریح کریں کسی راوی کی عدالت پر تو اسے تنصیص المعدلین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرے عالم نے تصریح کی ہے کہ یہ فلاں محدث، فلاں راوی یہ عادل ہے اور فلاں راوی یہ ضابط اور متقن ہے، تو پہلا طریقہ کہ راوی کی عدالت تنصیص المعدلین، معدلین یعنی ان ائمہ کی تصریح کے ذریعے کہ جو کسی راوی کے بارے میں وضاحت کریں، اور دوسرا وتارتن اور کبھی راوی کی عدالت تثبت و ثابت ہوتی ہے بالاستفاضہ، شہرت کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، فمن اشتہرت عدالتہ بین اہل النقل او نحوہم من اہل العلم، تو جس شخص کی عدالت وہ مشہور ہو جائے بین اہل النقل، علم حدیث کو، احادیث کو، روایات کو نقل کرنے والوں کے درمیان، اہل علم کے درمیان، وشاع الثناء علیہ بالثقۃ والامانہ، اور اہل علم کے درمیان اس کی تعریف ثقہ اور امانت ان الفاظ کے ساتھ وہ مشہور ہو جائے، پھیل جائے، تو پھر اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت وہ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے پھر یہ ذکر کیا ہے وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ، اور انہوں نے پھر چند مثالیں کہ ان ائمہ کی شہرت یہ مشہور ہو چکی ہے۔ وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ابو بکر الخطیب الحافظ، ابو بکر الخطیب بغدادی نے جی ان محدثین کے نام ذکر کیے ہیں بطور مثال۔ وَمَثَّلَ ذَلِكَ بِمَالِكٍ، اور انہوں نے اس کے لیے بطور مثال مالک کا نام ذکر کیا ہے، امام مالک کا، وشعبہ، سفیانین، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، امام اوزاعی، لیث ابن سعد، عبداللہ ابن المبارک، وکیع ابن الجراح، احمد ابن حنبل، یحیی ابن معین، یہ معین ہے اچھا میم کے فتح کے ساتھ، علی ابن المدینی، ومن جرا مجراہم، اور اسی طرح ان کی نقش قدم پر اور اسی طرح ان کے قائم مقام بہت سارے اور لوگ بھی ہیں۔ فلا يسأل عن عدالت هؤلاء وامثالهم، تو جی ان لوگوں کی عدالت اور ان کی طرح کے لوگوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ عادل راوی ہے یا نہیں، بلکہ وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ مَنْ خَفِيَ أَمْرُهُ عَلَى الطَّالِبِينَ،
بلکہ پوچھا جائے گا ان راویوں کی عدالت کے بارے میں کہ جو علم حدیث کے طلب کرنے والوں پر ان کی عدالت وہ مخفی ہے، وہ مخفی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کسی موقع پر غالباً یہ تیسیر و مصطلح الحدیث میں ہم نے ذکر کیا تھا، اور میں نے ایک دو اقوال وہاں پہ ذکر کیے تھے کہ بعض لوگوں کی عدالت وہ اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ پھر ان کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ جیسے مثلا تدریب الراوی میں جی امام سیوطی نے اس کی مثالیں ذکر کی ہیں کہ امام احمد ابن حنبل سے اسحاق ابن راہوے، اب اسحاق ابن راہوے یہ بھی اسی فہرست میں ہے، بہت بڑے محدث ہیں، کہ امام احمد ابن حنبل سے اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ کے متعلق سوال کیا گیا کہ جی آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیسے تھے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے سائل کو جواب دیا، بلا اسحاق کے متعلق بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے اور یہ تو معروف بات ہے، اس کے بارے میں تم کیا پوچھو گے؟ کہ اسحاق ابن راہوے کے بارے میں بھی اب تم پوچھ رہے ہو کہ وہ کیسے راوی تھے؟ یعنی اس انداز، کیونکہ اس کی شہرت اور عدالت وہ مشہور ہے۔ یحییٰ ابن معین سے، یہاں پہ جو نام گزرا بہت بڑے محدث ہیں، یحییٰ ابن معین سے ابو عبید قاسم ابن سلام کے بارے میں پوچھا گیا۔ ابو عبید قاسم ابن سلام بہت بڑے محدث ہیں اور مفسر ہیں، 224 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یحییٰ ابن معین نے سائل کو کہ مجھ جیسے سے تم ابو عبید کے متعلق پوچھو گے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو اس یعنی یہ ان کا ان کی ایک تواضع تھی کہ مجھ جیسے سے ابو عبید کے متعلق تم پوچھ رہے ہو، یعنی میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں ابو عبید کے بارے میں کچھ بات کروں۔ اور اس سے کہا ابو عبید سے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے، یعنی مطلب یہ کہ ابو عبید کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو عبید کیسا محدث ہے اور وہ کیسا راوی ہے، ابو عبید سے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ یعنی وہ کسی کے بارے میں کہے کہ یہ فلاں ٹھیک ہے یا یہ فلاں غلط ہے تو اس کی رائے کی ایک حیثیت ہے۔ جہاں تک ابو عبید قاسم ابن سلام کی خود اپنی شہرت ہے، وہ تو ائمہ اور محدثین کے درمیان مسلم ہے، تو اس کے بارے میں تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مطلب یہ کہ کسی راوی کی عدالت وہ جب مشہور ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں دلیل کی کوئی ضرورت وہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ابن الصلاح نے کہا اما بالنقل الصریح او بطریق الاستفاضۃ۔ تیسرا طریقہ یہ میں نے بتایا کہ تیسرا طریقہ یہ کسی راوی کی عدالت یا کسی راوی کی، اگرچہ ابن الصلاح نے وہ ذکر نہیں کیا لیکن دیگر محدثین نے اسے ذکر کیا ہے، جسے تعدیل ضمنی کہتے ہیں، تعدیل ضمنی، ٹھیک ہے؟ یا کسی راوی کا ضبط ضمنی طور پر یعنی تصریح کے طور پر اس کی تنصیص تو نہ کی جائے، ہاں البتہ ضمنی طور پر اس کی عدالت اور اس کا ضبط وہ معلوم ہو جائے کہ، اور اس کے بھی اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا کسی راوی کے بارے میں ہمیں تعدیل ضمنی یا اسی طرح ضبط ضمنی کیسے؟ کسی راوی کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ صاحب عدالت ہے یا نہیں ہے، یا اسی طرح یہ ضابط اور متقن ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اب اس راوی کی ایک حدیث جو ہے وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس راوی کے بارے میں
ہمیں کوئی قول وہ نہیں ملتا کہ آیا یہ راوی یہ عادل راوی ہے یا یہ ضعیف ہے، کوئی تصریح ہمیں نہیں ملتی۔ اب اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا جی کہ آیا اس حدیث کی تصحیح اس راوی کے بارے میں نہیں، ہم دیکھیں گے کہ شاید اس کی تصحیح یا تحسین یہ کسی بڑے ناقد امام نے کی ہو، جس طرح یہ نام بعض ہم نے ذکر کیے، شعبہ نے کی ہو، یحییٰ ابن معین نے کی ہو، علی ابن المدینی نے کی ہو، امام بخاری نے کی ہو، کہ کسی بڑے امام اور ناقد نے یہ کی ہو، جس کی تصحیح اور تحسین کسی ناقد نے کی ہو۔ جی اب کسی امام اور ناقد کا معنی یعنی کہ جو احادیث میں ایک ایک راوی کے بارے میں اسے پورا معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے سامنے تمام راویوں کا جو ڈیٹا ہے وہ بالکل اس کے سامنے یہ پڑا ہوتا ہے، اور وہ احادیث کی صحت اور ضعف یہ معلوم کر سکتا ہے۔ تو اب کسی امام ناقد کا ایک حدیث کی تصحیح اور تحسین یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث میں جو صحیح حدیث کی جو 5 شرائط موجود ہیں جو ہم نے پڑھ لی، اتصال الاسناد، راوی کا عادل ہونا، راوی کا ضبط، شاذ شذوذ سے سالم ہونا اور علت سے سالم ہونا، یہ 5 شرائط اس کے مد نظر تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ اگر اس سند میں یہ 5 شرائط موجود نہ ہوتی تو کیسے ایک بڑا امام ایک سند کی وہ تصحیح کر۔ اب اس راوی کی انہوں نے جس راوی کے بارے میں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے الگ سے کچھ نہیں کہا کہ یہ راوی ثقہ ہے۔ اگر یہ تصحیح ہمیں مل جاتی تو پھر تو بات ہی نہیں تھی، پھر تو وہ تو نقل صریح ہو جاتا کسی راوی کے بارے میں کسی امام کا قول اور کسی بڑے ناقد کا قول۔ لیکن جب اس نے اس حدیث کی تصحیح کر دی، اس کا مطلب یہ کہ اس امام کے نزدیک اس کے مد نظر تو یہ سند تھی، اور سند میں یہ تمام راوی اس کے مد نظر تھے، تبھی تو انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے، اور تصحیح جب کی ہے اس کا مطلب یہ کہ حدیث صحیح کی وہ تمام شرائط اس سند میں موجود تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے اب یہ تعدیل ضمنی ہے۔ تعدیل ضمنی یعنی گویا کہ حدیث کی تصحیح کر کے انہوں نے اس راوی کی بھی تعدیل کر دی کہ جس راوی کے بارے میں ہمیں کوئی قول جرح و تعدیل کا وہ نہیں مل رہا، یہ تعدیل ضمنی کی ایک صورت ہے، یا اسی طرح یہ اس کے ضبط معلوم کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ کسی محدث کے بارے میں اگر ہمیں کسی ناقد امام کے بارے میں اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ صرف، اور یہ میں نے کتاب کے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا جب ہم بعض قواعد کو ہم ذکر کر رہے تھے، جب ہم علم حدیث کی، علم اصول الحدیث کی تعریف کر رہے تھے، اور وہاں پہ تعریف میں ہم نے قواعد کا لفظ ذکر کیا تھا، تو بعض قواعد میں نے یہ ذکر کیا تھا، میرے خیال میں لیث ابن سعد کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کہ لیث ابن سعد لا يحدث الا عن ثقۃ، وہ حدیث بیان نہیں کرتے، روایت نہیں کرتے مگر ثقہ سے ہی کرتے ہیں۔ تو اب اگر کسی محدث کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ وہ جس سے روایت لیتا ہے وہ ہمیشہ ثقہ راوی، یعنی ہمیشہ اس نے ثقہ راویوں سے روایت کرنے کا اہتمام اور التزام کیا ہے، تو اب اگر اس راوی کے بارے میں ہمیں تصریح نہیں ملتی، نہ ہی اسے شہرت حاصل ہے اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں کوئی تصریح ملتی ہے، لیکن اس سے روایت کرنے والوں میں سے ایک ایسا محدث موجود ہے کہ جو ثقہ راویوں سے ہی
روایت لینے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس سے روایت کرنے والا وہ فلاں محدث ہو کہ جس نے ہمیشہ ثقہ راویوں سے ہی روایت کرنے کا اہتمام کیا ہے، تو گویا کہ اس کے اس شاگرد محدث کا اس سے روایت کرنا یہ بھی تعدیل ضمنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس محدث کے بارے میں، وہ شاگرد جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ ثقہ راویوں سے ہی روایت بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی تعدیل ضمنی کی ایک صورت ہے جی، اگرچہ اس راوی کے بارے میں اس نے بھی، اس کے شاگرد نے بھی یہ تصریح نہیں کی کہ میرا یہ استاد یہ عادل ہے یا میرا یہ استاد یہ ضابط اور متقن ہے، لیکن اس کا طرز عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ ثقہ راویوں سے ہی روایت کی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ بھی گویا کہ اس راوی کی یہ ایک تعدیل ضمنی یہ ہو گئی۔ تعدیل ضمنی کی ایک تیسری صورت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعدیل ضمنی کی ایک صورت وہ یہ بھی ہے کہ ان یعمل الراوی بخبر المروی عنہ، یا ان یحکم الراوی بخبر المروی عنہ، کہ کوئی امام، ایک ناقد جس شخص سے یا ایک حدیث پر وہ فتویٰ دے دے، اس پر فتویٰ دے دے اور یا اس حدیث پر عمل کرے، جس طرح ہم نے کہا کہ اگر کسی حدیث کی سند کی وہ تصحیح کر دے تو یہ بھی تعدیل ضمنی اور ضبط ضمنی اس سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے امام نے، ناقد نے، کسی بڑے محدث نے جب اس حدیث پر عمل کیا ہے، اس حدیث پر عمل کیا ہے یا اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس لیے اس حدیث پر فتویٰ دے رہا ہے اور اسے اپنی دلیل بنا رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس سند میں جتنے راوی ہیں تو وہ قابل استدلال ہیں اور ان سے احتجاج وہ کیا جا سکتا ہے، استدلال وہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ تیسری صورت بھی میں نے ذکر کر دی جو ابن الصلاح نے وہ ذکر نہیں کی۔ علامہ سنبینہ انشاء اللہ تعالی، ہم اسے انشاءاللہ 23ویں نوع میں ذکر کریں گے۔ وذالک غیر مشترط فی الحسن، اور یہ جو راوی کا عدل ہونا اور راوی کا ضابط اور متقن ہونا اعلی درجے پر، غیر مشترط فی الحسن، یہ شرط نہیں ہے فی الحسن، حسن میں، حسن لغیرہ میں راوی کا اتنا کامل عادل اور کامل ضبط یہ شرط نہیں ہے۔ حدیث حسن میں حسن سے مراد حسن لغیرہ ہے۔ کیوں؟ فإنه يكتفى فيه بما سبق ذکرہ من مجیء الحدیث، کیونکہ اس حسن لغیرہ میں اکتفا کیا جاتا ہے، فإنه يكتفى فيه، اس حسن لغیرہ میں اکتفا کیا جاتا ہے، بما ان چیزوں پر، سبق ذکرہ جن کا ذکر یہ ماقبل میں ہو چکا، وہ کیا ہے؟ ماقبل میں ہو چکا وہ کیا ہے؟ من مجیء الحدیث من وجوہ، یعنی حدیث کا متعدد طرق سے آنا، من وجوہ متعدد طرق سے آنا، کئی اسانید سے آنا۔ امام ترمذی کی تعریف میں انہوں نے ذکر کیا کہ حدیث، کیونکہ انہوں نے خود بھی تعریف میں ذکر کیا تھا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَلِكَ، تو من مجیء الحدیث من وجوہ، کسی حدیث کا کئی سندوں سے آنا اور متعدد طرق سے آنا، طرق یعنی سندوں سے آنا، وغیر ذلك مما تقدم شرحہ، جی، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جن کی شرح وہ گزر چکی ہے۔ یعنی یہاں پہ ابن الصلاح کا اشارہ امام ترمذی کی اس تعریف کی طرف ہے۔ جی، اب یہاں پہ یہ وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر فقہائے شافعیہ میں سے
کوئی حدیث حسن لغیرہ کی حجیت سے اس پر اعتراض کرے کہ یہ حجت نہیں ہے کیونکہ اصل میں یہ حدیث تو ضعیف ہوتی ہے، اس میں تو یا مستور راوی ہوتا ہے یا مدلس راوی ہوتا ہے، یا اس میں ایک راوی یا اس کی سند میں انقطاع ہے، حالانکہ یہ تمام ایسی کمزوریاں ہیں کہ جنہیں رفع کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے علماء حدیث حسن لغیرہ کی حجیت سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی معترض وہ حدیث اس حسن پر اعتراض کرے کہ یہ کیسے دلیل بن سکتا ہے، تو ہم اسے امام شافعی کا قول دلیل میں پیش کریں گے۔ وَإِذَا اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ مُسْتَبْعِدٌ، اور اگر بعید سمجھے ذالک اس حسن لغیرہ کی حجیت کو، کہ تم حسن لغیرہ کو کیسے حجت پیش کر رہے ہو اور اس کو کیسے بطور دلیل پیش کر رہے ہو، اور اگر کوئی بعید سمجھے ذالک یہ حسن لغیرہ کی حجیت کو، کون؟ من الفقہاء الشافعیہ، شافی فقہا میں سے، مستبعد کوئی بعید سمجھنے والا کہ تم تو حسن لغیرہ سے استدلال کر رہے ہو، حالانکہ اس سے استدلال یہ ممکن نہیں ہے اور یہ بعید ہے، تو ہم ذکرنا لہو نص الشافعی، تو ہم ذکر کریں گے بطور جواب لہو اسے، نص الشافعی امام شافی کی تصریح، امام شافی کی جو کتاب ہے الرسالہ، تو الرسالہ کی عبارت اور الرسالہ میں جو انہوں نے تصریح کی ہے مرسل کے حوالے سے، تو ہم اسے جواب میں امام شافی کی وہ عبارت وہ پیش کریں گے۔ ذکرنا لہو نص الشافعی، تو ہم ذکر کریں گے اسے امام شافی رحمہ اللہ کی تصریح، کس کے بارے میں؟ فی مراسیل التابعین، تابعین کے مراسیل کے بارے میں، تابعین کے مراسیل کے سلسلے میں، جو امام شافی کا قول ہے، انہو، اور وہ نص یہ ہے، یقبل منہا، امام شافی کا قول یہاں سے شروع ہوتا ہے، یقبل منہا المرسل الذی جاء نحوہ مسندا، پہلے اس مرسل تابعی کو یہ سمجھ لیں، آگے مرسل کی تعریف ہی آ جائے گی۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی تابعی ڈائریکٹ پیغمبر سے روایت کرے، درمیان میں صحابی کو ذکر نہ کرے، تو اسے کہتے ہیں مرسل تابعی۔ مرسل تابعی یعنی تابعی نے ڈائریکٹ پیغمبر سے براہ راست روایت کیا ہے۔ دیگر ائمہ ثلاثہ وہ مرسل تابعی کو حجت مانتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ بھی مرسل تابعی کو حجت مانتے ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ یہاں پہ ان شرائط میں 2 شرائط ذکر کی گئی ہیں، جبکہ امام شافعی نے الرسالہ میں اپنی کتاب میں 4 شرائط ذکر کی ہیں، 2 تو یہاں پہ انہوں نے ابن الصلاح نے یہاں پہ ذکر کر دی، اور وہ 2 خیر مختصراً پھر میں ذکر کروں گا۔ جی، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو 4 شرائط وہ ذکر کی ہیں، پہلی شرط وہ یہ ہے کہ مرسل تابعی یہ مقبول ہے اور مرسل تابعی کو تسلیم کیا جائے گا بطور دلیل کے، اور اس سے آپ دلیل لے سکتے ہیں کب؟ جب اس کا مضمون ایک دوسری سند سے بھی آ جائے، اور وہ دوسری سند کیسی ہو؟ وہ متصل سند ہو۔ یعنی امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ یہ مرسل بھی تب دلیل بنے گی جب ہمارے پاس یہی حدیث کسی دوسری سند سے آئی ہو اور وہ متصل ہو، مطلب یہ کہ اصل دلیل ہماری اصل میں وہ دوسری متصل سند ہے، اور یہاں پہ یہ جو مرسل آئی ہے ٹھیک ہے، ہم اسے بھی نہیں ٹکراتے کیونکہ یہ متصل سند سے بھی آئی ہے اس کا مضمون، تو اسی وجہ سے یعنی ہم اس مرسل کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ایک شرط یہ، اور یہاں پہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے،
کہ المرسل الذی جاء نحوہ مسندن، کہ یہی مرسل اگر مسند آیا ہو، مطلب متصل سند کے ساتھ آیا ہو، تو اس مرسل کو قبول کیا جائے گا۔ دوسری شرط امام شافعی نے ذکر کی ہے کہ اس مرسل کی، جو مرسل تابعی ہے، ہم اسے تب مانیں گے، اسے قبول کیا جائے گا جب اس کی موافقت دوسری مرسل روایت سے ہو رہی ہو۔ پہلی شرط تو انہوں نے ذکر کر دی کہ دوسری متصل سند سے، اب اس سے انہوں نے تھوڑا سا تنزل کیا ہے، تھوڑا سا انہوں نے یعنی اس میں سے نرمی کی ہے، اور وہ یہ کہ یہ مرسل مقبول ہوگا جس کو ہم دلیل کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب اس کی موافقت دوسری مرسل روایت سے ہو رہی ہو، مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک دوسری سند بھی ہو اور وہ بھی مرسل ہو، لیکن اس دوسرے مرسل میں ایک شرط ہے، امام شافعی نے وہ ایک شرط لگائی ہے، اور وہ یہ کہ دوسری مرسل کا راوی، وہ جو تابعی ہے جی، تو اس کے اساتذہ الگ ہوں جی اس تابعی کے اساتذہ سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ تابعی بھی اسی تابعی کے اساتذہ کا وہ بھی شاگرد ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ جس طرح یہاں پہ ہمیں صحابی کا نام معلوم نہیں ہے، اسی طرح وہاں پہ بھی، اور یہ تو ایک ہی صحابی کے چند شاگرد ہیں، تو یہاں پہ اس نے بھی ارسال کیا ہے اور دوسرے تابعی نے بھی ارسال کیا ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ جو دوسری مرسل روایت ہے اس میں جو تابعی ہے تو وہ الگ اساتذہ کا شاگرد ہو، تو تب ایک مرسل وہ دوسری مرسل کو تقویت دے گی اور دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیں گی۔ اس دوسری شرط کی طرف امام شافعی نے اشارہ کیا ہے ابن الصلاح نے اس عبارت میں، وَكَذَلِكَ لَوْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ آخَرُ أَرْسَلَهُ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ غَيْرِ رِجَالِ التَّابِعِيِّ الْأَوَّلِ، کہ وہ تابعی اول کے رجال یعنی اس کے شیوخ اور اس کے اساتذہ سے، اس کے اساتذہ یہ مختلف ہوں جس سے اس دوسرے تابعی نے علم اخذ کیا ہے۔ دو شرائط یہاں پہ ابن الصلاح نے ذکر کر دی امام شافعی کی، اور دو وہ اور ہیں، اور وہ تیسری شرط امام شافعی نے یہ ذکر کی کہ اس مرسل تابعی کو ہم تب حجت مانیں گے جب بعض صحابہ کا فتویٰ، بعض صحابہ کا قول اس مرسل کے موافق منقول ہو، یعنی اگر کسی صحابی نے بھی اس مرسل پر اور یا اس کے مضمون پر انہوں نے فتویٰ دیا ہو تو ہم اس مرسل تابعی کو قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے، صرف صحابہ؟ چوتھی شرط انہوں نے ذکر کر دی، چلیں خیر صحابہ نہیں کہ اگر اس مرسل روایت کے مطابق اکثر اہل علم فتویٰ دیتے ہوں، مطلب تابعین میں سے اکثر تابعین نے جی اس روایت پر یا تبع تابعین نے اس مرسل تابعی پر فتویٰ دیا ہو اور یا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہو، تو امام شافعی نے یہ چار شرائط الرسالہ میں وہ ذکر کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جی اگر آپ دیکھ لیں تو اگرچہ ابن الصلاح نے یہ ذکر نہیں کیا، ذکرنا له نص الشافعی فی مراسیل التابعین انه یقبل منها المرسل الذی، تو صفحہ نمبر 55 پر کتاب میں دیکھ لیں، حاشیے میں، یہ حاشیے میں دیکھ لیں، قال الزرکشی فی النکت، تقریباً یہ 5ویں 6 لائن ہے، وقد نوقش فی الاول، وقد نوقش فی الاول بأن الشافعی لم يقبل مراسیل التابعین مطلقا، یعنی امام شافعی جی انہوں نے یہ شرائط اگر لگائی ہیں تو یہ تمام تابعین کے مراسیل کے حوالے سے نہیں، یعنی یہاں پہ تو ابن الصلاح نے تابعین کو مطلق ذکر کر لیا، زرکشی نے نکت میں یہ کہا ہے کہ بأن الشافعی لم يقبل مراسیل التابعین مطلقا،
امام شافعی نے تابعین کی مراسیل کو مطلقاً قبول نہیں کیا، یعنی تمام تابعین نہیں، بلکہ ان کی مراد بل کبارہم، امام شافعی وہ تابعین کے مراسیل کو مانتے ہیں، لیکن کبار تابعین یعنی جو وہ تابعین ہے کہ جنہوں نے ایک ایک تابعی نے سینکڑوں صحابہ کو دیکھا ہو، تو اگر ان کی روایات آ جائیں تو وہ روایات مراسیل تابعین وہ ان چار شرائط کے ساتھ مانی جائیں گی، یعنی یہ مطلق، کیونکہ تابعین میں کم از کم تین طبقات بنتے ہیں، کبار، اوساط اور صغار تابعین۔ تو امام شافعی کی تابعین اور انہوں نے جو یہ چار شرائط لگائی ہیں، تو یہ بھی تمام تابعین کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ کبار تابعین کی مراسیل کو قبول کیا جائے گا، اور وہ بھی ان چار شرائط کے ساتھ، یعنی امام شافعی کی اوساط التابعین اور صغار التابعین کے بارے میں وہ تو اگر یہ شرائط بھی ہوں تو امام شافعی یعنی اسے قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ عبارت کا ترجمہ، ذکرنا لہو نص الشافعی، تو ہم اسے جواباً ذکر کریں گے امام شافعی کی تصریح فی مراسیل التابعین، تابعین کے مراسیل کے بارے میں، اور تابعین سے مراد بھی امام شافعی نے الرسالہ میں کبار لیے ہیں۔ انہو وہ نص امام شافعی کا یہ ہے، یقبل منہا المرسل الذی، کہ قبول کیا جائے گا ان مراسیل میں سے، منہا یعنی المراسیل کی طرف ضمیر راجع ہے، قبول کیا جائے گا ان مراسیل تابعین میں سے کون سی مرسل؟ المرسل الذی، وہ مرسل قبول کی جائے گی، جاء نحوہ مسندن، کہ وہ مرسل آئی ہو اس کی طرح روایت، اس کی طرح مضمون، مسندن سند متصل کے ساتھ، یعنی وہی مضمون ایک دوسری سند متصل کے ساتھ یہ روایت آئی ہو، یہ ایک شرط۔ دوسری، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، لَوْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ، کہ اگر یہ ایک شرط یہ پوری ہو، تو مطلب یہ تمام چاروں شرائط بیک وقت یعنی موجود ہونا یہ ضروری نہیں کہ ایک جانب ایک مرسل تابعی ہے، تو اگر یہ ایک شرط پوری ہو گئی تو مطلب وہ مرسل تابعی وہ مقبول ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہو گئی، یہ چار صورتیں اصل میں مراد ہیں۔ دوسری صورت میں اب سند متصل کے ساتھ دوسری سند نہیں ہے کہ اب دوسری سند ہے وہ بھی مرسل ہے، تو ٹھیک ہے، دوسری مرسل سند آ گئی تو یہ مرسل یہ حجت بنے گی، لیکن تب جب وہ دوسری مرسل سند اس میں وہ تابعی وہ الگ اساتذہ سے اس نے علم اخذ کیا ہو۔ اس میں اصل میں امام شافعی اس جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے الگ اساتذہ ہوں، اس کے الگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو اخذ کرنے کے ذرائع مختلف ہیں، تو جب ذرائع مختلف ہیں تو مطلب یہ کہ وہ جو شک تھا تو وہ دور ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مرسل تابعی کو قبول کیا جائے گا، لو وافقہ مرسل آخر، اگر موافقت کی ہو اس مرسل کی ایک دوسری مرسل روایت نے، کون سی دوسری مرسل روایت نے؟ ارسلہ من اخذ العلم، اور جسے مرسل ذکر کیا ہے من اس تابعی نے، اخذ العلم کہ جس نے علم اخذ کیا ہے، یعنی علم اخذ کیا یعنی اساتذہ سے جس نے علم اخذ کیا ہے، عن غیر رجال التابعی الاولی، جس نے اول تابعی کے شیوخ کے علاوہ شیوخ سے علم یعنی حدیثیں اخذ کی ہیں، علم حدیث حاصل کیا ہے۔ یہ دو شرائط انہوں نے یہاں پہ ذکر کر دی، اور دو میں نے وہ مزید بھی ذکر کر دی کہ صحابہ کا فتویٰ اس کے مطابق ہو یا اکثر اہل علم کا فتویٰ اس مرسل کے مطابق اور موافق ہو۔ فی کلام اللہ، جی یہ باتیں امام شافعی کے کلام میں ہیں، فی کلام اللہ، لہو میں ضمیر امام شافعی کی طرف، یہ امام شافعی کے کلام میں یہ باتیں ہیں، یہ امام شافعی کی تصریح ان کے اس کلام میں ہے الرسالہ میں،
ذکر فیہ وجوہا من الاستدلال علی صحت مخرج المرسل. امام شافعی کی یہ تصریح ان کے اس کلام کے ضمن میں ہے جی کہ جس میں انہوں نے مختلف صورتیں ذکر کی ہیں. ذکر فیہ وجوہن، جس میں انہوں نے مختلف صورتیں وہ ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں تو یہاں پہ تھیں اور دو میں نے مزید ذکر کر دی. جس میں انہوں نے مختلف صورتیں ذکر کی ہیں مرسل کے ایک سے زائد لمجیئہ من وجہ آخر، مرسل کے ایک سے زائد طرق آنے کی وجہ سے اس کے مخرج کی صحت پر استدلال میں. آسان الفاظ میں معنی یہ ہے کہ ایک مرسل، اس کا مخرج، ٹھیک ہے، مخرج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخرج کا اطلاق صحابی پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ تابعی نے اس صحابی کو تو ذکر نہیں کیا. تو ایک مرسل کا مخرج وہ صحیح تب ہوگا کہ جب وہ دیگر اسانید کے ساتھ بھی آ جائے تو تب آپ اس سے استدلال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی امام شافعی نے یہ جو مختلف صورتیں ذکر کی ہیں تو انہوں نے یہ صورتیں تب ذکر کی ہیں، اس کلام میں ذکر کی ہیں جہاں پہ انہوں نے مرسل کے مخرج، یعنی جہاں سے یہ مرسل نکلی ہے، مرسل کے مخرج کے صحیح ہونے پر. کون سے مرسل؟ وہ مرسل کے جو دیگر اسانید سے اور دیگر طرق سے بھی وہ مروی ہو جائے. تو یہ تو امام شافعی کی عبارت ہم اس معترض کو اور اس مستبعد کو پیش کریں گے. وَذَكَرْنَا لَهُ أَيْضًا، اور اسی طرح ہم اسے ذکر کریں گے اسی طرح ما حکاہ الامام ابو المظفر، وہ قول بھی ہم اسے جواب میں ذکر کریں گے کہ جسے بیان کیا ہے امام ابو المظفر السمعانی نے اور وغیرہ، اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے، عن بعض اصحاب الشافعی، بعض شوافع سے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے کہ تقبل روایت المستوری، وہ قول یہ ہے ابو المظفر السمعانی کا اور اسی طرح ان کے علاوہ دیگر محدثین کا. تقبل روایت المستوری، مستور کی روایت جو ہے وہ قبول کی جائے گی. وَإِن لَّمْ تُقْبَلْ شہادت المستور، ایک ہے روایت اور ایک ہے شہادت. شہادت تو وہ ہوتی ہے کہ وہ قاضی کی عدالت میں ایک قاضی کسی کو کسی کی شہادت، یعنی اگر ایک شخص مستور ہے، مستور کسے کہتے ہیں؟ مستور اسے کہتے ہیں کہ جس کی ظاہری عدالت تو معلوم ہو، یہ معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے، لیکن باطنی عدالت معلوم نہ ہو کہ آیا یہ شخص فاسق ہے، جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا. باطنی عدالت اس کے بارے میں معلوم نہ ہو اور وہ مجہول ہو. کسی شخص کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ آیا یہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا. ٹھیک ہے، تو علم حدیث میں کسی محدث کا، کسی راوی کا یہ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اس کا اسلام یہ معلوم ہو جائے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں باطنی عدالت معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ اس میں کوئی فسق کا کام بھی ہے، یہ کوئی فاسق بھی ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا کہ فسق کے دیگر امور اس میں ہے یا نہیں ہے، وہ ہمیں معلوم نہ ہو، تو مستور کی روایت کو تو قبول کیا جائے گا، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو انہوں نے امام ترمذی نے یا ابن الصلاح نے امام ترمذی کی اس تعریف میں کہ باقاعدہ دیگر اسانید سے بھی وہ روایت آ جائے. ٹھیک ہے، مستور کی روایت کو قبول کیا جائے گا. اگرچہ ابن الصلاح کہتے ہیں ابو المظفر السمعانی کہ ہم مستور کی شہادت کی بات نہیں کر رہے، مستور کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو قاضی کی ثوابدید پر ہے کہ وہ جس شاہد اور گواہ کی گواہی کو لے رہا ہے تو اگر اسے اس پر اعتماد نہیں ہے تو وہ اسے کہے گا کہ جاؤ دیگر لوگوں کو لے آؤ تاکہ وہ تمہارے بارے میں
یعنی شہادت الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تقبل روایت المستوری، مستور کی روایت کو قبول کیا جائے گا کہ اگرچہ مستور کی شہادت کو اور اس کا تعلق قاضی کی عدالت کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ ہمارا ذکر کرنا اسے مقصود نہیں ہے، مستور کی روایت کو قبول کیا جائے گا، وجہ وَلِذَلِكَ وَجْهٌ مُتَّجِهٌ، جی، اور اسی وَلِذَلِكَ، اور اس کے لیے کہ مستور کی روایت کو قبول کیا جائے گا، وجہن، اس کے لیے دلیل ہے، متجہن، مضبوط، اور اس کے لیے ایک مضبوط دلیل ہے۔ کیوں؟ کیفا، جی، اور یہ دلیل مضبوط کیسے نہیں ہوگی، یعنی کیفا، یہ دلیل کیسے مضبوط نہیں ہوگی؟ وَإِنَّا لَمْ نَكْتَفِ فِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ، جبکہ ہم نے اکتفا نہیں کیا حدیث حسن میں، بمجرد روایت المستوری، جبکہ ہم نے حدیث حسن میں صرف مستور کی روایت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہم نے حدیث حسن میں تعدد طرق کی شرط لگائی ہے کہ مستور کی حدیث یا حسن لغیرہ تب حدیث، تب وہ دلیل بنے گی، تب وہ حجت بنے گی کہ جب تک وہ دیگر اسانید سے وہ روایت وہ مروی نہ ہو۔ یہ بات ہم مطلقاً نہیں کر رہے کہ مستور کی روایت کو قبول کیا جائے گا، مستور کی روایت کو قبول تب کیا جائے گا جب وہی روایت دیگر اسانید سے بھی وہ مروی ہو، کہ اگر دیگر اسانید سے وہ روایت نہ آئی ہو تو یاد رکھیں پھر مستور کی روایت بھی وہ قبول وہ نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ علامہ سبق آنفن، جیسا کہ ابھی گزرا کہ ہم نے یہ ذکر کیا، یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ بھی ذکر کیا ہے کہ بما سبقم ذکرہ من مجیء الحدیث من وجوہ، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا، امام شافی کی عبارت میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ دوسری سند سے بھی وہ آئی ہو، اگرچہ انہوں نے تو یہاں پہ مرسل کے حوالے سے بات کی تھی۔ اور صفحہ نمبر 53 پہ انہوں نے الحدیث الذی لا یخلو رجال اسنادہ من مستور، اس میں انہوں نے یہاں پہ بھی ذکر کیا کہ وہ اس کے لیے کوئی شاہد ہو اور یا اس کے لیے کوئی عاضد ہو، اور وہ حدیث دوسری سند سے بھی وہ آئی ہو، واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ تو ان 9 تفریعات میں آج ہم نے پہلی تفریع جو ہے وہ ذکر کی حدیث حسن کے حوالے سے۔